حج کرنا ہے، حج کا ثواب لینا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص کو اس کی بیوی نے بھیجا کہ جاؤ امام الانبیاء کی مجلس میں نبی علیہ السلام سے سوال کرو، اور سوال کرنے سے پہلے آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے سلام پہنچانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ شخص آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کے کہتا ہے ان امراتی، میری عورت، میری خاتون، میری بیوی تقرأ علیک السلام ورحمت اللہ، آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ رہی ہے، اور کہتا ہے وَإِنَّهَا أَمَرْتَنِي، اور میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں آپ کے پاس آؤں ان اسألک، آپ سے سوال کروں ما يعدل حجة معك، کہ کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا کام ہے کہ جو میں اختیار کر لوں تو اللہ مجھے آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ اقریھا علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، سب سے پہلے اپنی بیوی کو، اپنی خاتون کو، اپنی عورت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور پھر اسے کہنا فَأَخْبِرْهَا، پھر اسے بتانا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب کے بارے اور عمل کے بارے میں پوچھ رہی ہو۔ یعنی عمرةً فی رمضان، جب رمضان کا مہینہ آئے، رمضان کے مہینے میں اللہ کے گھر کا طواف عمرہ کر لینا، اللہ تجھے ثواب ایسے عطا فرمائے گا جیسے تو نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ حج کیا ہے۔ سبحان اللہ، حج کا ثواب نہیں بلکہ وہ حج جو امام الانبیاء کی معیت میں آپ کے ساتھ جو حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا تھا، فرمایا کہ اگر رمضان میں وہ آپ کی بیوی اور خاتون رمضان میں عمرہ کر لے تو اس کو ثواب اللہ ایسے عطا فرمائیں گے جیسے محمد الرسول اللہ کے ساتھ اس خاتون نے حج کیا۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اگر اللہ نے نوازا ہوا ہے، اگر اللہ نے سرمایہ سے، مال و دولت سے مال کیا ہے تو اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ اگر حج فرض ہے تو انسان حج نہیں کرتا تو اسے جاننا چاہیے کہ اس نے اسلام کی پوری بنیاد کو ہلایا ہوا ہے، کیونکہ اسلام، ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کی بنیادیات ہیں۔ وہ بندہ جو کروڑوں کا مالک ہے، لاکھوں کا مالک ہے، اور وہ آج کا جمعہ سن کے جی حج تو بڑا ہی آسان ہے، مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، میں یہاں روزانہ ہی حج کروں گا، نہیں، یہ حج کا پیکج ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے ہمت اور توفیق مالی طور پر عطا نہیں کی۔ اگر مال موجود ہے پھر فریضہ حج کعبۃ اللہ میں ادا ہوگا، اگر سرمایہ موجود ہے تو پھر کعبۃ اللہ سے مزدلفہ، مینا اور عرفات میں جا کر کے انسان اپنے اس فریضے سے اپنا حق ادا کرے گا، اور اگر پھر وہاں سے حق ادا کر رہا ہے اور یہ اعمال بھی اختیار کر رہا ہے پھر تو انشاءاللہ دوہرا ثواب اور اجر ہے۔ لیکن اگر حج کی ہمت، حج کی توفیق، سرمایہ دار ہے، مالدار ہے، لیکن حج نہیں کر رہا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، روزوں کو چھوڑ دیا ہے، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اگر انسان حج کی طاقت رکھتا ہے پھر نہیں کرتا تو بھئی آپ کا اسلام کیا ہے؟ پھر اسلام کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ جب اسلام کی بنیاد ہی نہیں ہے تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی، اسلام کیسے آباد ہوگا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔